اور اچانک سے کوئی بندہ آ کے آپ سے لڑنے لگ جاتا ہے. آپ کہتے ہو یار میں تو بالکل آرام سے بیٹھا ہوا تھا, میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں, تو یہ میرے سے لڑ کیوں رہا ہے؟ یا پھر کبھی آپ نے نوٹ کیا ہو کہ یار ساری زندگی میرے ساتھ ہی مجھے ہی ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں اور جو مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں, میں زندگی میں کبھی خوش نہیں ہوتا, ڈپریشن اور سارا انزائٹی وغیرہ مجھے ہوتی رہتی ہے. تو یہ سارا مسئلہ ہوتا ہے ہماری انرجیز کا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ یہ ہے ایپیسوڈ 3 آف تھرڈ آئی اوپننگ اینڈ کوانٹم فزکس کی میکینکس. اب پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ہم نے سمجھ لیا تھا لیوسڈ ڈریمنگ کے بارے میں اور کوانٹم فزکس کا بہت ہی بیسک کوانٹم انٹینگلمنٹ اور بیسک ہم نے فارمولاز اور تھیوریز ہم نے دیکھ لی تھی, جس کے بعد ہمیں پتہ چلا تھا کہ تھرڈ آئی اوپننگ ایک فزیکل پروسیس بھی ہے جو انٹرفیئر کرتا ہے ہمارے باڈی بیلنس کو. اب اس ویڈیو کے اندر ہم بہت ہی ڈیپ ڈائیو کرنے والے ہیں کوانٹم فزکس کے اندر, تو آپ نے یہ ویڈیو بہت غور سے سننی ہے. اور یہ ویڈیو اگر آپ نے صحیح سے سن لی تو اس ویڈیو کے آخر تک آپ بالکل ایک ڈفرینٹ انسان ہو گئے, کیونکہ اس میں صرف تھیوری نہیں ہے, یہ اس طرح سے ڈیزائنڈ ہے کہ ہم پریکٹیکل سائیکالوجی بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں, اور اس ویڈیو کے اندر ہم پوری پریکٹیکل سائیکالوجی آف لو, آف کنیکشن, اس کے علاوہ کوانٹم اٹیچمنٹ کے بارے میں بھی ہم سمجھیں گے. تو یہ آپ نے غور سے سننی ہے, ٹھیک ہے؟ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ہم کبھی بیٹھے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ بھی, اور ساتھ والا دوست آ کے کہتا ہے کہ یار میں سوچ رہا ہوں کچھ ایسا کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہو میں بھی تو یہی سوچ رہا ہوں, اور پھر آپ سوچتے ہو کہیں یہ ٹیلی پیتھی تو نہیں, کیا میرے دماغ سے کوئی میسج تو نہیں ٹرانسفر ہو گیا. اس کے علاوہ کبھی آپ سوچتے ہو آپ بیٹھے ہوئے ہو اور اچانک سے کوئی بندہ آ کے آپ سے لڑنے لگ جاتا ہے. آپ کہتے ہو یار میں تو بالکل آرام سے بیٹھا ہوا تھا, میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں, تو یہ میرے سے لڑ کیوں رہا ہے؟ یا پھر کبھی آپ نے نوٹ کیا ہو کہ یار ساری زندگی میرے ساتھ ہی مجھے ہی ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں اور جو مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں, میں زندگی میں کبھی خوش نہیں ہوتا, ڈپریشن اور سارا انزائٹی وغیرہ مجھے ہوتی رہتی ہے. تو یہ سارا مسئلہ ہوتا ہے ہماری انرجیز کا, اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم سمجھیں گے ایک ہول کانشیسنیس کو, کہ کانشیسنیس کیا ہوتی ہے. ہمارے دماغ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کانشیس مائنڈ اور ایک ہوتا ہے سب کانشیس مائنڈ. آپ نے بہت جگہ بکس کے اندر یہ پڑھا ہوگا کہ کانشیس مائنڈ 5% ہوتا ہے اور 95% سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے جو ہمارا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہم نے کبھی اس کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا کہ 95% فزیکل ہوتا ہے, میٹا فزیکل کیا چیز ہوتی ہے سب کانشیس. تو یہ آتی ہے ہماری کوانٹم فزکس کے اندر. جب ہم سمجھتے ہیں کوانٹم پارٹیکلز کو تو ہم یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ کوانٹم انٹینگلمنٹ کے ذریعے, جس کا میں ہر ایپیسوڈ میں ذکر کرتا ہوں, اس سے لنکڈ ہے ہماری سب کانشیسنیس. اب اگر آپ نے یونیفائڈ فیلڈ تھیوری کو سمجھ لیا تو آپ کانشیسنیس کو سمجھ جاؤ گے, اور اس کے بعد آپ یہ بھی سمجھ جاؤ گے کہ ہاؤ ہیومن سائیکالوجی ورکس. اب پین پیپر اٹھا لو اور نوٹ کرتے جاؤ جو میں بتاتا جا رہا ہوں, یہ آپ کی ساری زندگی کام آئے گا. اب ریسنٹلی ہم نے یہ سمجھا کہ پوری یونیورس ایک پردے کے اندر لپٹی ہوئی ہے جس کو ہم یونیفائڈ فیلڈ کہتے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک آبزرویبل یونیورس ہے اور اس کے ارد گرد پورا ایک سرکل ہے یونیفائڈ فیلڈ کا. اور یونیفائڈ فیلڈ کیا ہوتی ہے؟ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. میں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں, میں اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں, میرا موبائل میرے فریج کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, یہ سارا کچھ. اور جب آپ یہ سمجھ لیتے ہو تو آپ ٹیلی پیتھی اور ٹیلی کائنیسس کو سمجھنے لگتے ہو. کس طرح میں کچھ سوچوں تو سامنے والے بندے کے دماغ میں وہی تھاٹ آتا ہے. اور آپ نے یہ چیز بھی نوٹس کی ہوگی کہ آپ آرام سے ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہو اور اچانک سے دروازہ کھلتا ہے اور کوئی انسان آتا ہے, صرف اس کی پریزنس سے پورے روم کا انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے. آپ کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہو اور آپ بات چیت بھی نہ کر رہے ہو اور آپ کی انرجی ڈاؤن ہونے لگ جاتی ہے. آپ کہتے ہو یار یہ کیا ہو گیا, یہ میرے ساتھ ہی بیٹھا ہے, کچھ بولا بھی نہیں ہے, اور میں ڈاؤن فیل کر رہا ہوں, مجھے اینزائٹی ڈپریشن فیل ہو رہا ہے کہ یہ کتنا نیگیٹو انسان ہے. اور کبھی آپ اداس بیٹھے ہوتے ہو اور ایک دوست آتا ہے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کچھ بولتا بھی نہیں, آپ دونوں ساتھ بیٹھے ہو, چپ ہو, اور اچانک سے آپ کی وائب بیٹر ہونے لگ جاتی ہے. آپ کہتے ہو یار مجھے سکون مل رہا ہے تیرے ساتھ بیٹھ کے. اس سب میکینزم کے پیچھے ہوتا ہے ہمارے ہارٹ کا کوہیرنس. اب ریسرچ ہوئی تھی 2000s کے اراؤنڈ, جب ہارٹ کی فریکوینسی دیکھی گئی نا تو یہ پتہ چلا کہ فوٹونک ایمیٹنس ہو رہی ہے ہارٹ کے اندر سے. اب یہ بالکل ہی دماغ گھما دینے والی چیز تھی کہ کس طرح آپ ایک آئرن میٹل کو آگ لگاتے ہو نا تو وہ آہستہ آہستہ نا گرم ہونے لگ جاتا ہے, آہستہ آہستہ شائن کرنے لگ جاتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ لال ہو جاتا ہے اور چمکنے لگتا ہے. تو یہ آپ نے بیسک کیمسٹری میں پڑھا ہوگا کہ جو الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ ریلیز ہونے لگ جاتے ہیں, ان الیکٹرونز کی وجہ سے ان کے اندر فوٹون گزرتے ہیں اور لائٹ اور ریفلیکشن اور چمک پیدا ہو جاتی ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جس کاربن سے میں بنا ہوں, یہ سارا ہائیڈرو کاربن سے بنا ہوں میں, اور اسی کاربن سے میری چیئر بنی ہوئی ہے, درخت بنا ہوا ہے, وہی کاربن کا ایٹم متین اسلم بنا رہا ہے, وہی کاربن ایٹم
ایک چیئر بن جاتی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ تھیوری بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے، جو کہ ایویڈنٹ ہے اور فیکٹس کے ساتھ پروون ہے کہ ہمارے ایٹم کے اندر ویو فارمز ہوتی ہیں. یہ آپ سب کو اب پتہ چل گیا ہے کہ ہر ایٹم کے اندر ویوز ہوتی ہیں. اب ویوز پڑی ہوئی ہیں اور وہ سوچ رہی ہیں ہم نے کیا بنانا ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہی ویوز آپس میں کولائڈ ہو کے ایک میٹر بنا دیتی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آبزرور پہ. میرے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جب میں پیچھے مڑ کے دیکھوں گا تو پیچھے میرے ایک اے سی ہوگا، میرے پیچھے چیئر ہوگی. لیکن اگر میں گھوم کے نہ دیکھوں تو کیا یہ سب کچھ نہیں ہوگا؟ کیا یہ سارا الگوریدم ہے، یا پھر یہ سارا ایک بالکل ہی فرضی سی چیز ہے جو آبزرو کرنے پہ ہی نظر آتی ہے؟ اس کے اندر ہم واپس آتے ہیں اس یونیفائڈ فیلڈ کے اندر. اس یونیفائڈ فیلڈ کے اندر پاسبلٹیز ان گنت ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی پاسبلٹیز ہیں، اور وہ ساری ویو فارمز کی شکل میں موجود ہے. ساری ویوز گھوم رہی ہیں، اور آپ سوچتے ہو یار میں نے نا ایک بیٹ لینا ہے، اور اچانک سے وہ ویو فارم آپس میں کولائڈ ہونے لگ جاتی ہیں. اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی تھاٹ، آپ کی انٹینسٹی اور آپ کے انٹینشن کے اوپر. جتنی اسٹرانگ آپ کی انٹینسٹی اور انٹینشن ہوگی، اتنی اچھی طرح سے وہ ویوز آپس میں کولائڈ ہوگی. ابھی شاید آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، لیکن اب میں جو بتانے لگا ہوں یہ آپ کو کلک کرے گا. اچھا، میں نے آپ کو میٹل کے بارے میں بتایا تھا کہ میٹل کو گرم کرو تو اس کے اندر سے الیکٹران نکلتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہارٹ کے اندر سے فوٹونک ایمیٹنس ہوتی ہے، اور جب اس کو فگر آؤٹ کیا گیا نا تو پتہ چلا کہ ہمارے ہارٹ کے اراؤنڈ 2 سے 4 فیٹ تک الیکٹرو میگنیٹک ویوز ریلیز ہوتی ہیں، جو ہمارا اورا بناتی ہیں. یہاں سے ہارٹ سے نکلتی ہیں اور اس طرح سے شیپ بناتی ہے 2 سے 4 فیٹ، اور اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے 0.001 سے 0.1 ہرٹز تک. اب کوئی بھی انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہارٹ سے فوٹونک ایمیٹنس ہو رہی ہے، اور وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ہمارے مائنڈ اور ہماری کانشیسنیس کے اوپر. اور اسی پر وہ شعر بھی ہے کہ اگر دل کا موسم اچھا ہے تو سارے موسم اچھے ہیں. آپ کا موڈ اچھا ہے تو آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی. آپ کو وہ کانٹے نظر نہیں آئیں گے، آپ کو پھول نظر آئے گا. اور اگر آپ اداس ہو تو آپ کو کانٹے ہی کانٹے نظر آئیں گے، آپ کو جو مرضی دے دیا جائے. اب میں ایک بہت ہی پیاری مثال دینے والا ہوں. اس کو آپ نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے اور آپ کی زندگی انشاءاللہ چینج ہو سکتی ہے اس سے. اس کو کہتے ہیں بوٹ تھیوری. بوٹ وہ جو کشتی ہوتی ہے نا، وہ والی تھیوری. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک کشتی میں سفر کر رہے ہو، ایک بالکل نارمل سی کشتی، اس کے اندر آپ جا رہے ہو، جاتے جا رہے ہو سمندر کے اندر، اور اچانک سے دوسری کشتی آ کے آپ کی بوٹ کو ٹکر مارتی ہے اور آپ ہل جاتے ہو. اور آپ دیکھتے ہو کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے بوٹ کے اندر جس نے جان بوجھ کے آپ کی بوٹ کو ہٹ کیا ہے. تو آپ کہو گے ابے پاگل ہے تو، یہ کیا کر رہا ہے؟ اور آپ کا سارا مائنڈ چینج ہو جائے گا. آپ کو غصہ آئے گا، آپ کہو گے یار یہ کیا کر دیا تو نے، میری بوٹ توڑ دی تو نے، یہ سارا کچھ ہوگا. لیکن اگر آپ بوٹ چلا رہے ہو اور اچانک سے ایک دوسری کشتی آ کے اس کو ہٹ کرتی ہے، اور آپ غصے میں پیچھے دیکھتے ہو اور دیکھتے ہو کہ کشتی تو خالی ہے، تو آپ غصہ کرو گے؟ آپ کہو گے چلو یار ٹکر ہوگی، اوہو خالی بوٹ ہے، کوئی بات نہیں. آپ ہنس کے آگے چل پڑو گے. اور پھر جب ریئل لائف کے اندر یہی لوگ آپ کو تنگ کرنے آتے ہیں نا، تو آپ ان کے سب کانشیس کے اندر اتر کے دیکھتے ہو، ان کے دماغ کے اندر، کہ یہ تو وہی خالی بوٹ ہیں جن کے اندر کوئی نہیں بیٹھا ہوا. وہ جان بوجھ کے آپ کو تنگ کرنے نہیں آئے، ان کی نیچر ہی ایسی ہے. اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے وہ لوگ خالی ہیں، اندر سے خالی انسان ہیں، اور پھر آپ کو ان پہ غصہ نہیں آتا، ان پہ ترس آتا ہے. اب جو یونیفائڈ فیلڈ ہے نا، اس پہ ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، لیکن اس ایپیسوڈ کے اندر آپ کا کام یہ ہے، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کو ایبزورب کرنا ہے اور اس کو نوٹ کرنا ہے. اور آگے جب تک نیکسٹ ویڈیو نہیں آتی، آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ آپ اپنی انرجی فیل کرو اور سامنے والے کی انرجی فیل کرو، کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور آپ کیا سوچ رہے ہو. اور کسی کی وجہ سے آپ کے ایموشنز یا آپ کی فریکوینسی چینج تو نہیں ہو رہی. یہ اس ویڈیو تک تھا. اب نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم یونیفائڈ فیلڈ تھیوری کے اندر بہت ہی ڈیپ جانے والے ہیں، جو گھنٹوں کی بحث ہے. تو اس پوری سیریز میں آپ کو بہت مزہ آئے گا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس یونیفائڈ فیلڈ پہ میں نے ایک پوری بک لکھی ہوئی ہے، انغام الاسرار، جو کہ آپ میرے انسٹاگرام ہینڈل پہ جا کے چیک کر سکتے ہو اور اس کو پرچیز کر سکتے ہو. اور دوسری بات، اگر آپ اس سیریز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہو تو کمنٹس کے اندر آپ کے لیے ایک میسیج ہے میرا، اس کو لازمی پڑھنا. اوکے، اللہ حافظ.